بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ بلوچستان میں فائرنگ سے 5 افراد قتل کر دیے گئے۔ کوئٹہ سے جبری لاپتہ خاتون اور اس کی 2 کمسن بچوں کی گمشدگی کے خلاف سخت احتجاج کیا جائے گا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز۔ گوادر سیف سٹی پروجیکٹ میں سیکورٹی کے لیے 252 ملین روپے مختص کر دیے گئے۔ آج ستمبر کی 1 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب و شبات خبریں تفصیل سے سنیے۔ کوئٹہ میں بلوچ خاتون سمیت 2 بچوں کی گمشدگی اور فاروق ظاہری کے قتل کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ نور خاتون اور ان کے 2 بچوں کی گمشدگی اور لاپتہ غلام فاروق کی ماورائے آئین قتل کے خلاف 3 ستمبر کو 3 بجے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی پارٹیوں اور طلبہ تنظیمیں سمیت کوئٹہ کے باشعور لوگ احتجاج میں شرکت کریں اور اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ الہ ازیں تربت سول سوسائٹی کی جانب سے کوئٹہ سے جبری لاپتہ کی گئی بلوچ خاتون نوراتون اور اس کے 2 کمسن بچوں کی بازیابی کے لیے ہفتہ کے روز تربت میں احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے پینزئی ڈیم منگیچر کے قریب فائرنگ کر کے 2 موٹر سائیکل سوار رحمدین ولد شہباز خان بنگلزئی اور قادر بخش ولد عبدالفتاح لاڑی ساکنان جوہان کو قتل کر دیا۔ نعشوں کو قلات اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ساحلی علاقے جیونی میں نوجوان نے اپنے گلے میں رسی ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مبینہ خودکشی کرنے والے کی شناخت ملک ولد عبدالغفور سے ہوئی، جس کا تعلق شیخ آباد جیونی سے بتایا جاتا ہے، تاہم خودکشی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ قلات میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی سدا بہار کی بس پر فائرنگ سے بس کا ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ مسلح افراد فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ڈرائیور کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق منگیچر کے علاقے خالق آباد آدمزئی میں لانگو اور کلوزئی رند قبیلہ کے درمیان 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں لانگو قبیلہ کے 2 افراد ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دکی میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے امان اللہ اور اس کے بیٹے حمید اللہ کو شدید زخمی کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق زخمیوں کو دکی اسپتال میں طبی امداد فراہم کرنے کے بعد کوئٹہ ریفر کیا جا رہا تھا کہ حمید اللہ زرکون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ اب کے علاقے الہ آباد ٹاؤن میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں تصادم ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کو فوری طور اسپتال منتقل کیا گیا۔ فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بیٹی کو سیاہ کاری کے جھوٹے الزام پر قتل کر دیا گیا، انصاف فراہم کیا جائے۔ والدین کی پریس کانفرنس۔ ڈیرہ مراد جمالی لانگا محلہ کے رہائشی رستم خان سولنگی، مائی صفت اور صدام حسین سولنگی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 5 روز قبل پولیس تھانہ منگولی کی حدود گوٹ عبدالرحمن ہامبی کے قریب چند با اثر ملزمان نے سیاہکاری کا الزام لگا کر ہماری بیٹی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزمان نے مقتولہ پر بہیمانہ تشدد کے بعد اسے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ اہل خانہ نے کہا ہے کہ واقعے کے 5 روز گزر جانے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے اور ملزمان سر عام دن دناتے پھر رہے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے عالمی دن پر لاہور اور اسلام آباد میں HRCP کی تقاریب۔ جبری گمشدگیوں پر تشویش کا اظہار، آئین شکنوں کے محاسبہ کا مطالبہ۔ جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ نہ تو متاثرین کا سراغ لگانے میں کوئی پیش رفت ہو سکی اور نہ ہی مجرموں کا محاسبہ ہو سکا ہے۔ سول سوسائٹی اور متاثرین کے اہل خانہ نے کئی بار مطالبہ کیا کہ جبری گمشدگیوں پر قانون سازی کی جائے، مگر ریاست ایسا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اگلی منتخب حکومت اگر انصاف اور جواب دہی کے اصولوں کی پاسداری میں سنجیدہ ہے تو وہ اس معاملے میں مزید ٹال مٹول سے کام لینے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لاہور میں ایک اجلاس کے دوران HRCP کی چیئرپرسن ہنا جیلانی نے زور دے کر کہا ہے کہ اس جرم کی تعریف اور اس کے لیے سزا کا تعین عالمی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کیا جائے۔
انہوں نے تشدد، ماورائے عدالت قتل اور خفیہ حراستوں کی مذمت کی اور ایسے مستحکم قانونی ڈھانچے کی ضرورت پر زور دیا جو شہری آزادیوں کو تحفظ دے سکے۔ ہنا جیلانی نے جبری گمشدگیوں پر قائم انکوائری کمیشن کی مایوس کن کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کا بھی محاسبہ کیا جائے جو ایسی خلاف ورزیوں کا حکم یا اجازت دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ذمہ دار عناصر کی طرف سے کیے گئے غیر جانبداری کے دعوے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ بلوچستان پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ بلوچستان میں عبدالحی بلوچ کو ڈی آئی جی کوئٹہ اور اعتزاز گورایا کو ڈی آئی جی سی ٹی ڈی تعینات کر دیا گیا۔ 10 ڈویژنز کے ڈی آئی جیز اور 21 اضلاع کے ایس ایس پیز کے تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے مطابق محمد معروف ڈی آئی جی جوب، نذیر احمد کرد ڈی آئی جی لورالائی اور وزیر خان ناصر کو ڈی آئی جی رخشان تعینات کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ محمد مراد کھانگرو ایس ایس پی قلات، کیپٹن نوید عالم کو ایس ایس لسبیلا تعینات کر دیا گیا۔ آصف مستوئی کو ایس پی ہب، حسین لاہڑی کو خوزدار کا ایس ایس بنا دیا گیا۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق عبدالعزیز جکرانی ایس پی خاران اور عبدالحفیظ جکرانی ایس پی چاگی تعینات کر دیا گیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں ایف آئی اے نے انسانی اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے سہولت کاروں سمیت غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے 40 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے گوادر آصف نسیم بلوچ نے بتایا ہے کہ ایف آئی اے نے ساحلی علاقے جیونی میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں اور سہولت کاروں کے ٹھکانوں پر چھاپے کے دوران سمندر کے راستے غیر قانونی طور پر بیرونی ممالک جانے والے 40 افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں سہولت کار بھی شامل ہیں۔ آصف نسیم بلوچ کا کہنا تھا کہ گرفتار افراد بغیر سفری دستاویز کے سفر کر رہے تھے، جن کا تعلق پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف پاسپورٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈیرہ اللہ یار میں پٹ فیڈر کینال سے نکلنے والی ذیلی نہروں میں نہری پانی کی عدم فراہمی سنگین صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ نہری پانی کی عدم فراہمی سے چاول کی پنیری جلنے لگی ہے۔ نہری پانی کی عدم فراہمی کے خلاف مختلف نہروں کے کاشتکار سراپا احتجاج ہیں۔ جھنڈیر شاخ کے کاشتکاروں نے جیل برو تحریک شروع کر دی۔ جھنڈیر شاخ کے سینکڑوں کاشتکاروں نے ریٹائرڈ ڈی ایس پی نصیب اللہ کھوسہ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکال کر پیدل مارچ کرتے ہوئے پولیس تھانہ ڈیرہ اللہ یار پہنچ کر گرفتاری پیش کی۔ پولیس کی جانب سے گرفتار نہ کرنے پر کاشتکاروں نے عدالت روڈ پر تھانہ کے سامنے دھرنا دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان دبئی نجی دورے پر گئے ہیں۔ کسی جلا وطن بلوچ رہنما سے ملاقات نہیں کریں گے حکومت بلوچستان۔ نگراں وزیر اطلاعات حکومت بلوچستان جان اچکزئی نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مرداں ڈمکی دبئی نجی دورے پر گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان دبئی میں اپنے قریبی دوست کی عیادت کریں گے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان دبئی میں کسی جلا وطن بلوچ رہنما سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں پائی جانے والی درجنوں معدنیات میں فلورائٹ بھی شامل ہے۔ اس کا سب سے بڑا ذخیرہ ضلع لورالائی اور اس کے آس پاس کے علاقے سلیمان بیلٹ میں پایا جاتا ہے۔ لورالائی کا فلورائٹ فالس اور فریکچر کے ساتھ رگوں میں پھیلے ہوئے دانوں کے طور پر پایا جاتا ہے، اور فلورائٹ گلابی، نیلے، ہلکے سرمائی، سبز اور پیلے سمیت مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، اس لیے اسے دنیا کا سب سے رنگین معدنیات کہا جاتا ہے۔ اس کا بطور زیور بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فلورائٹ کو ریفائن کر کے ایسڈ گریڈ فلورسپار میں تبدیل کیا جاتا ہے، جسے مختلف قسم کے کیمیکلز، سیرامکس، کیمیا صنعتوں کے ساتھ ساتھ لوہے، ایلومینیم اور اسٹیل کی دھاتوں کی تیاری کے عمل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہب میں برٹش کونسل کے تعاون سے اسکاٹش اسکالرشپ ایوارڈ پروگرام کے تحت 700 طالبات میں اسکالرشپس تقسیم کیے گئے۔ ہب میں وانک کی طرف سے برٹش کونسل کے تعاون سے اسکاٹش اسکالرشپ ایوارڈ پروگرام کا انعقاد سماجی تنظیم وانک کی پڑھے گا لسبیلا مہم کے تحت اس تعلیمی سال میں لسبیلا و ہب اضلاع کی 700 طالبات میں اسکالرشپ تقسیم کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں ضلع کی 200 طالبات میں اسکالرشپ ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان میں 8 کمشنر، 36 ڈپٹی کمشنرز اور 84 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلوں کی منظوری دے دی۔
گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محمد حمزہ شفقات کو کمشنر کوئٹہ ڈویژن، سعید احمد عمرانی کو کمشنر مکران ڈویژن سمیت 8 کمشنرز کے تبادلوں کی منظوری دے دی تھی، جبکہ حسین جان کو ڈپٹی کمشنر کیچ، میجر ریٹائر اورنگزیب بادینی کو ڈپٹی کمشنر گوادر سمیت 36 ڈپٹی کمشنرز کے تبادلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ نان ٹیکنیکل افراد کی ٹیکنیکل پوسٹوں پر تعیناتی کے خلاف مہم چلائیں گے پیرامیڈیکل اسٹاف تربت۔ پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن بلوچستان کے صوبائی چیف آرگنائزر و ضلع کیچ کے صدر ظریف علیان رند، ٹیچنگ اسپتال تربت کے صدر کامریڈ عبدالباقی بلوچ، ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن ضلع کیچ و ٹیچنگ اسپتال یونٹ کے آرگنائزر ڈاکٹر عمران رفیق نے اپنے مشترکہ جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ کیچ میں محکمہ صحت کے پوسٹوں پر میرٹ کو پامال کیا گیا ہے، تو ہم بہت جلد عوامی رابطہ مہم چلائیں گے جس میں سول سوسائٹی، آل پارٹیز، ہر طبقہ فکر سے ملاقات کریں گے اور بلوچستان بھر میں اس ناانصافی کے خلاف احتجاج و ہڑتال کے لیے اپنے صوبائی کابینہ و صوبائی صدور سے اپیل کریں گے۔ ہم پر کوئی الزام ہے، کوئی جرم ہے تو اسے قومی نظم و ضبط یا ریاست کے قوانین تحت پیش کیا جائے۔ ظریف رند بیوسو ظریف رند کے سابقہ چیئرمین ظریف رند نے تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے بڑے بھائی مقتول رامز کے والد خلیل رند کے سر کو ایک بار پھر گزشتہ روز یعنی 30 اگست کو بدھ کے روز تربت شہر میں سرے بازار گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ ایک بار پھر معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ موٹر سائیکل پہ سوار 2 افراد ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت کے سب سے مصروف مارکیٹ میں برے بازار دن کی روشنی میں آتے ہیں۔ خلیل رند جو کہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے تھے، ان پر پستول کی ایک مکمل میگزین چلا کر آرام سے نکل جاتے ہیں۔ اس پر انتظامیہ سیکورٹی ادارے مکمل بے بس نظر آتے ہیں، جبکہ بلوچ قوم کی رہنمائی کے دعویدار جماعتیں بھی ہمیشہ کی طرح مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گوادر اسمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان 2025 کے تناظر میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے قیام، تکنیکی اور مالیاتی فیزیبلٹی رپورٹس جمع کرانے کے ساتھ گوادر سیف سٹی پروجیکٹ فیز 1 میں اہم پیش رفت کی گئی ہے۔ گوادر سیف سٹی پروجیکٹ فیز 1 کی لاگت کا تخمینہ 3,325.6 ملین روپے لگایا گیا ہے، جسے وزارت داخلہ اور قبائلی امور حکومت بلوچستان کے تحت سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے تعاون سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس منصوبے کے اہم پہلوؤں میں 190 کلومیٹر تک آپٹیکل فائبر کیبلز کی تنصیب اور 411 مقامات پر ملٹی پرپز کیمروں کی تنصیب شامل ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ٹاؤن پلاننگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالرزاق نے بتایا ہے کہ منصوبہ جو کہ تکمیل کے طویل عرصے سے التوا کا شکار تھا، اب اس میں تیزی آئی ہے۔ اس کا مقصد پورے گوادر شہر کا سیکورٹی کے حوالے سے احاطہ کرنا ہے، جس میں اہم عمارتیں، سڑکیں، علاقے، ہوائی اڈے، بس اسٹینڈز، پارکنگ ایریاز، تعلیمی ادارے، صحت کے مراکز اور دیگر سرکاری تنصیبات شامل ہیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان اپیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان اپیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ نائجر میں بغاوت، فوجی حکومت نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ نائجر کی فوجی حکومت نے پولیس کو فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ نائجر میں تعینات سفیر فوجی جنتا کے الٹیمیٹم کے باوجود وہیں رہیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فوجی حکومت نے جمعے کو فرانسیسی سفیر کو ملک چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ جنوبی شام میں حکومت مخالف مظاہرے، بشار الاسد کی باعث پارٹی کے دفتر پر دھاوا۔ امریکہ کی نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق شام میں ہونے والے مظاہروں کا آغاز جنگ زدہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ہوا تھا اور مظاہرین نے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے مطالبے پر توجہ مرکوز کر لی۔ گزشتہ کئی ہفتے سے جاری مظاہروں کا مرکز حکومت کے زیر کنٹرول صوبے سویدا میں ہے، جہاں پر بسنے والے شام میں طویل عرصے سے جاری تنازع کے دوران زیادہ تر سائلان پر ہی رہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں ایسے مظاہروں کے منظر کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مظاہرین نے بشار الاسد کی بعض پارٹی کے اراکین کو ان کے کچھ دفاتر سے باہر نکال دیا۔ مظاہرین نے بعض پارٹی کے دفاتر کے دروازے بند کر کے دیواروں پر اسپرے پینٹ سے حکومت مخالف نعرے لکھ دیے۔
पाकिस्तान ने 75 अफगान कैदियों को रिहा करके वतन वापस भेज दिया है। उन्हें तोरखम रास्ते सरहद रास्ते अफगानिस्तान भेजा गया। अफगानिस्तान की सरकारी खबरसां एजेंसी बाख्तर के मुताबिक अब तक पाकिस्तानी जेलों में कैद तकरीबन 2516 अफगानियों को तोरखम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले किया गया है। चंद हफ्तों कबल वजारत ने बताया था कि 52 अफगान कैदी पाकिस्तानी जेलों से रिहा होकर वतन वापस आ चुके हैं। आप YouTube पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और फेसबुक पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे उमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब वशबा।